بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا عورتیں قبرستان بالکل بھی نہیں جا سکتی؟ جی، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء بالکل قبرستان میں جانے سے منع کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ زوارات القبور، اور بعض روایات میں ہے زائرات القبور، کہ اللہ تعالیٰ جو عورتیں قبرستان کی زیارت کرتی ہیں ان پہ لعنت کرے۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا قبرستان میں جانا بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ عورتیں ضرورت کے وقت یا کبھی کبھار قبرستان میں جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اور اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ اس میں مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام حکم ہے، اور شریعت میں جب عام بولا جائے تو وہ مرد اور عورتوں دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قبر کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا یہ منع تھا، اور اس کو اللہ کے رسول نے ختم کر دیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اب جو لعنت والی بات ہے وہ بھی پہلے کے ساتھ متعلق ہے، کہ پہلے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ایسی عورتیں جو زیارت کرتی ہیں قبرستان کی، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے۔ تو بعد میں اجازت مل گئی، تو اب خواتین قبرستان کی کبھی کبھار زیارت کر سکتی ہیں۔ کثرت سے زیارت عورتوں کی قبرستان میں جا کر کرنا اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ زوارات کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قبرستان کی طرف جانا، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ایک دفعہ میں نے اپنے بستر سے غائب پایا، تو آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے میں باہر نکل گئی، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کہتی ہیں میں بھی پیچھے چلی گئی۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پہ دعا فرمائی، اور پھر وہاں سے واپس حجرہ عائشہ کی طرف آ رہے تھے، تو حضرت عائشہ ان سے بھاگتے ہوئے پہلے آ کر حجرے میں پہنچ گئی تاکہ آقا علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، چونکہ سانس پھولی ہوئی تھی، کہ آپ کہاں نکلی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کے پیچھے گئی تھی کہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان کے پاس جانا، بقیع کے پاس جانا ثابت ہوا، اور وہ قبرستان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے پیچھے گئی۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب آپ قبرستان میں جاتی ہیں تو آپ یہ دعا پڑھا کریں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، کہ اے قبرستان والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ہم بے شک تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی۔ اگر جانا ہی منع ہوتا تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ عائشہ آپ جا ہی نہیں سکتی قبرستان میں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار عورت آخرت کو یاد کرنے کے لیے، موت کی یادداشت کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، یا کسی اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر پہ جا سکتی ہے۔ اور خاص کر کے جب دیواریں وغیرہ لگی ہوں قبرستان، تو باہر سے جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ عورتوں کا کثرت سے جانا یہ قطعاً درست نہیں ہے،
اور وہاں پر جا کے واویلا کرنا، رونا پیٹنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا، سینے کو چاک کرنا، نوحہ وغیرہ کرنا اور اس طرح کے الفاظ ادا کرنا، یہ قطعا درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی لیے خواتین کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا جاتا ہے۔ تو بس صرف جائز کی صورت اتنی ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی رشتہ دار ہیں، والدین میں سے کوئی ہیں، تو قبرستان کے قریب جا کر وہاں پر ان کے لیے دعائے مغفرت کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر راستے میں قبرستان آ جاتا ہے تو آپ وہاں سے گزر رہی ہیں تو پھر تو دعا پڑھنی ہی ہے، کیونکہ وہ تو راستے میں آ گیا، آپ کو ارادہ کر کے قصد کر کے قبرستان کی طرف نہیں گئی، بلکہ وہ آپ کے راستے میں آ گیا، تو پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ تو سمری یہ ہے کہ کبھی کبھار قبرستان میں جا کر اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کر لینا، عورت اس طرح جا سکتی ہے، قبرستان کی جو دیوار ہے اس کے باہر کھڑی ہو کر ان کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر راستے میں قبرستان آ جائے تو گزرتے ہوئے وہاں پر دعا لازمی پڑھنی ہے، یہ تو عورت پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ قبرستان کے قریب یا قبر کے قریب رو رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ نوحہ وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی ایک ہی بات ہے، قبرستان جانا یا قبر کے قریب جانا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر لیں، یا اگر قبر کے قریب جانا ممکن ہو تو چلے جائیں۔ صرف اس چیز میں احتیاط برتنی ہے کہ وہاں پر جا کے واویلا نہ کیا جائے، نوحہ نہ کیا جائے۔ عورتوں میں بے صبری ہوتی ہے، اس وجہ سے قبرستان پہ زیادہ جانے سے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے احتیاط کی جائے، نوحہ اور اس طرح کچھ الفاظ اپنی زبان سے بے صبری والے کہنے اور بہت زیادہ پیٹنا اور اس طرح کرنا یہ منع ہے۔ تو باقی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔